اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصافات آیت نمبر 83 وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے شیعہ میں سے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ یہ کانٹیکسٹ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا، سلام علی نوح فی العالمین، اور پھر اس کے ساتھ کنزیکٹو چند آیات کے بعد یہ آیت آئی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے۔ میرے بھائیو، یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا شیعتن، اور وقف کریں گے تو لفظ بنے گا شیعہ، یعنی وہ جو گول تا ہے وہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے جب آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ شیعتن یا شیعہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ہم گروہ کو، ہم جماعتی کو، ہم خیال کو، ہم مذہب کو، دینی بھائی کو، پیروکار کو، فالور کو۔ چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے، دعوت توحید، اس لیے تمام انبیاء ایک دوسرے کے شیعہ ہوتے ہیں، ہم جماعت ہوتے ہیں، ایک ہی پارٹی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا۔ بہرحال یہ لفظ جو ہے شیعہ، یہ اسلام میں بھی استعمال ہوا، چونکہ قرآن حکیم میں یہ ٹرم موجود تھی، اور اوائل اسلام ہی میں یہ ٹرم پولیٹیکل ٹرم کے طور پر، ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر مسلمانوں کے ہاں جانی گئی، لیکن بدقسمتی سے پھر بعد میں یہ فرقوں کی فارم اختیار کر گئی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت میں جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک سیاسی بغاوت کی جو ناحق تھی، اس کانٹیکسٹ میں مسلمانوں میں دو پارٹیاں بن گئیں۔ ایک طرف خلفائے راشدین کے ماننے والے تھے، سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، انہی اصحاب نے خلیفہ چنا تھا سیدنا علی ابن ابی طالب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ یہ ایک پارٹی بن گئی، اور دوسری طرف دوسری پارٹی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپورٹر تھے، جو اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلیکٹنٹ ہیں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بدلہ لینے کے حوالے سے۔ تو یہ دو پارٹیاں پولیٹیکلی بنی، ایک شیعان علی کہلائے اور دوسرے شیعان معاویہ۔ علی کی پارٹی کے لوگ اور معاویہ کی پارٹی کے لوگ، شیعان علی اور شیعان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، موقوفاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ اپنے دشمنوں پر وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی سنت کو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اسلامی سسٹم کے خلاف بغاوت کی ان پر قنوت نازلہ پڑی، اور وہ حدیث مکتبۃ الشاملہ میں تو 7050 ہے، اس پی ڈی ایف میں 7132 ہے۔ یہ بھی ذرا دکھا دیجئے، میں ان کو پھر ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الصلاح چیپٹر کے اندر باب نام لے کر قنوت پڑھنے کا بیان، اس میں بھی شیعہ کے الفاظ موجود ہیں، خود سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، جس میں تابعی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھ ادا کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے پیچھے جب نماز پڑھی فجر کی تو انہوں نے باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے کہا اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ سے تو نپٹ لے، ان کو تو پوچھ، ان کو تباہ و برباد کر۔ وعمر ابن عاص و اشیاعہ، اور عمر ابن عاص جو ہیں اور ان کے شیعہ،
اور ابا سلمی کے شیعہ اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعہ سے تو نپٹ لے. تو یعنی یہ شیعہ کی ورڈ جو ہے اس وقت ایک پولیٹیکل ٹرم کے طور پر لفظ استعمال ہوتا تھا.